الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ کہہ دیں آپ، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر، نہ مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تحقیق وہی بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر کوئی عذاب، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے، آدھا حصہ رمضان کا گزر چکا ہے، دوسرا آدھا چل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جو شروع رمضان سے اب تلک دن کے اوقات میں روزے کا فرض بھی پورا کر رہے ہیں اور رات کے اندر قیام اللیل تراویح کا عمل وہ بھی اللہ کی توفیق سے پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیب اہل ایمان کی ان تمام تر عبادات کو، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہوں، تراویح کی شکل میں ہوں، تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں، یا ذکر و اذکار کی شکل میں، ان تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لیں، اور بقیہ حصے کے اندر ہم سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک وقت سے پورے طور پر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ 2 جمعے کے اندر میں نے زکوٰۃ اور اس کے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کیا تھا۔
آج کے اس مختصر وقت میں توبہ، گناہوں سے مغفرت کے متعلق چند ایک باتیں کہنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری عشرہ کی عبادت اعتکاف، اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ قوت جو انسان کو نیکی کے عمل پر ابھارتی ہے، تیار کرتی ہے، اور دوسری انسان کی طبیعت کے اندر وہ قوت اور طاقت جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ان دونوں قوتوں کا مجموعہ ہے۔ نیکی والی قوت کو قوت ملکوتی کہتے ہیں، اور گناہ کی طرف لے جانے والی قوت کو قوت شہوانی کہتے ہیں۔ گناہ کسی شکل میں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے، اور نیکی جس شکل میں بھی ہو، شریعت مطہرہ کے اندر نیکی اللہ کی اطاعت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب انسان کی فطرت اور جبلت کے اندر جب اللہ تعالی نے ان دونوں قوتوں کو جمع فرما دیا ہے، پھر قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور سنت طیبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بھی نشاندہی فرمائی، تعیین فرمائی، اور نیکی کا بھی ایک واضح راستہ متعین کر دیا۔ لیکن انسانیت کے اندر اکثر انسان نافرمانی کی طرف اپنا راغب ہوتے ہیں، اطاعت کی طرف آنے والی انسانیت کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ نافرمانی کرنے والے افراد کی تعداد ہر دور میں، ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے۔ اب جب ہم ان دونوں قوتوں کے مجموعہ مرکب سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، تو نتیجہ اور ثمرہ اس کا کس شکل میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ اب نافرمانی کی جو امور ہیں، اللہ کی نافرمانی کے، ان میں سب سے بڑی نافرمانی، یا یوں کہیں کہ سب سے بڑا گناہ، وہ کفر ہے، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی ہستی کو شریک بنانا، شرک کرنا، یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں توحید کا قائل ہونا، توحید باری تعالیٰ کو ماننا دل کے یقین کے ساتھ، یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی اطاعت ہے۔ اسی اللہ کی وحدانیت کو، انسانیت کو سمجھانے کے لیے خالق کائنات نے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے اتارے ہیں، کہ بندوں کو اللہ کی حقیقت تو اس کی معرفت حاصل ہو۔ اب جب ایک انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی، تو
اس گناہ کے زائل کرنے یا اس سے زندگی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، ایک انسان نے کفر میں زندگی گزاری ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، بت پرست بھی ہے، غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، خدا کی عبادت اور توحید کی طرف آتا ہی نہیں ہے زندگی کے ایک طویل حصے میں۔ اب اگر وہ اس کفر سے پاک ہونا چاہے، مشرکانہ زندگی سے پاک ہونا چاہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، آ کر آپ کی زبان مبارک سے اسلام کی دعوت کا پیغام سنا، پیغام کے ساتھ اسلام کا پروگرام سمجھنے کی کوشش کی، تو کہنے لگے کہ آپ کی دعوت بھی بڑی عالی شان ہے، آپ کا پروگرام بھی بڑا ذی شان ہے، لیکن ہم تو بڑے مجرم ہیں، ہم نے کفر کیا ہے، خدا کے ساتھ شریک کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے جاہلیت کی زندگی میں، اب ہم ان تمام گناہوں سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ میں یہ تمام عقدے حل کر دیے۔ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ یہدم ما کان قبلہا۔ فرمایا جو شخص جتنی بھی سابقہ زندگی کفر میں گزار چکا ہے، اب اگر اس نافرمانی اور معصیت کی زندگی سے پاکیزگی کی طرف، طہارت کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، دل کے یقین کے ساتھ اسلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کر لے، تو کفر کی زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے، وہ پاک صاف ہو جائے گا، کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، قتل و غارت بھی معاف۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اسلام کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم نے اسلام کی عظمت اور اس کی حقانیت کی جو اہمیت ہے، حقیقت پوچھیں تو آج ہمارے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے جس کو ہمارے لیے، ہماری اس نبی کی امت کے لیے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی انسان نے منتخب نہیں کیا، خود خالق کائنات نے منتخب فرما کر امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور کیا کہا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ میں کسی قصے کہانی والی کتاب نہیں پڑھ رہا، کلام الہی کی آیت ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اس کا اظہار کر رہا ہے، اور مزید اس اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے ماں سوا، اسلام آ جانے کے بعد اب اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے ادیان میں سے کسی دین کے ذریعے سے اس کو بطور دین قبول کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اللہ اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ تاکید نفی کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے لَن يُقْبَلَ مِنْ، اور نتیجہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب اور دین کے ذریعے سے اگر وہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ خیال است و محال است و جنون، یہ آخرت کے اعتبار سے بالکل خاسرین میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اس کا آخرت میں کوئی اعتبار نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ کفر کی زندگی ایک اسلام کا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک انسان نے ایمان قبول کر لیا، اب جب اس دین رحمت پہ آ گیا اس کے دامن میں، اب اسلام نے اس مسلمان کے لیے کچھ حدود و قیود رکھی ہیں۔ وہ حدود و قیود کیا ہیں؟ فرائض اسلام کی شکل میں کہ بھئی انسان عاقل ہے، بالغ ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، عاقل بالغ ہونے کی شرط ہے، اس پر 5 وقتہ نماز دن رات کے اندر فرض ہے، یہ ادا کرنی ہے۔ مال ہے تو زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے، سال کے اندر 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو بیت اللہ کا زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے۔ یہ اسلام کی حدود ہے، اسلامی فرائض اور احکام ہیں، یہ مثبت احکام ہیں۔ اور اسلام نے مسلمان کو منفی احکام کیا دیے؟ خدا کے ساتھ شریک نہیں کرنا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کو مشکل کشا نہیں ماننا، غیر اللہ سے اپنی منتیں مرادیں نہیں مانگنی، اور زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، مالی امور کے اندر خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا، مخلوق خدا کے معاملات میں ظلم نہیں کرنا، یہ منفی احکام ہے۔ اب جو شخص حالت اسلام میں ان منفی احکام سے بچتا نہیں ہے اور مثبت احکام پہ عمل نہیں کرتا تو یہ بھی تو اللہ کا نافرمان ہے، یہ بھی تو نافرمانی ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے نہیں پڑھتا، رمضان کا روزہ فرض ہے نہیں رکھتا، زکوٰۃ کی طاقت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کی طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، تو یہ عند اللہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے۔ اب اس گناہ سے انسان کیسے نکلے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس گناہ سے نکلنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو فرائض چھوڑے ہیں، اب اگر آپ اس سابقہ زندگی سے توبہ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جتنے ایام کے فرائض چھوڑے ہیں ان فرائض کی قضا کر لیں۔ نماز چھوڑیے تو قضا کر لیں، نماز کا ایسے فدیہ نہیں دے سکتے، روزے چھوڑے ہیں تو قضا واجب ہے، زکوٰۃ کئی سال کی چھوڑ دی، اب بھی فرصت ہے، توبہ طائب ہونا چاہتے ہو تو ان پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ بیت اللہ کا حج باقی ہے آپ کے ذمہ میں، اب آپ کے دل میں رجوع اللہ ہوا ہے تو آپ بیت اللہ کا حج کر لیں۔ تو ان امور کی فرائض کی جب قضا ہو جائے گی اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ قضا بھی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ فدیہ دے دیں، لیکن یاد رکھنا اگر قضا کی طاقت ہے تو اسلام فدیہ کی اجازت نہیں دیتا، فدیہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، جب قضا کی طاقت ختم ہو جائے کہ آپ کو اتنے اپنا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، نماز کے قضا کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، بیت اللہ تک پہنچنے اور طواف کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ اس عمر کے حصے کو پہنچ جائیں تو اس صورت میں اگر اس کا اپنا فدیہ دے دیں یا حج کی جگہ اس کا حج متبادل کروا دیں کسی کے ذریعے سے، حج بدل، تو آپ کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، کوئی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک ایسا زیور اور ایک ایسی نعمت اس امت کو دی ہے کہ اس نعمت کا مقابل نہیں ہے۔ توبہ ایک ایسا
بہترین جوہر ہے۔ اب قرآن نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ نصوح کے ساتھ۔ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ جب ایک انسان نے غلطی کر کے گناہ کر لیا، اب دل میں ندامت ہوئی، اوہو یار مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کیوں ہوئی؟ دل کے اندر ندامت پیدا ہونا یہ توبہ کا پہلا زینہ ہے۔ اب دل کے اندر ندامت پیدا ہو جانے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ کی دربار میں آ کر، مسجد میں آ کر، بیت اللہ میں جا کر، گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز باتیں کرے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، میں کمزور اور فقیر محض ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میری یہ غلطی معاف کر دے، مولا اپنے رحم و کرم سے مجھے معافی عطا فرما۔ جب انسان اپنی زبان سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، یہ دوسرا زینہ ہے اس توبہ کا۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ سے وعدہ کرے، مولا کریم اب جو گناہ اور تیری نافرمانی کی ہے نا، بقیہ آئندہ زندگی میں کبھی یہ گناہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، مستقبل میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ نافرمانی پھر زندگی میں نہیں ہوگی۔ جب یہ تین کام کر لے مومن تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ نصوح کر لی۔ توبہ نصوح کے لیے یہ تین چیزیں، ندامت کا ہونا، اللہ سے مغفرت کا مانگ لینا، اور آئندہ کے لیے پکا وعدہ کرنا کہ اس گناہ کا دوبارہ اعادہ نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ اعتماد رکھے کہ جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ اللہ کی دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے تو وہ خالق کے کائنات سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، سبحان اللہ، قرآن کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے عبادت گزار بندو، نمازی بندو، روزے دارو، او حاجیو، نیکی کرنے والوں، نہیں نہیں، یا عبادی میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، معصیتیں کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ اے میرے وہ بندو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے نافرمانو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نافرمانو کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو، فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا، سارے گناہ۔ ہمارے جتنے بھی زیادہ گناہ ہوں میرے بھائیوں، انسان کتنا گناہ کر لے گا، کتنا گناہ کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنے ہو جائیں کہ یہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے یہ پر ہو جائے، یہ خلا بھی پر ہو جائے تو پھر بھی تو محدود ہے نا۔ کیا خدا کی رحمت محدود ہے؟ اللہ کی رحمت اللہ محدود ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ تو جب ایک انسان اتنے گناہ لے کر بھی ندامت کے ساتھ بارگاہ لم یزل میں آتا ہے تو خالق کائنات اس کی زندگی کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی وہ روایت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک بندے نے 99 قتل کیے، اب افسوس ہوا، دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ یار اتنے بڑے اللہ کے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے ناحق ناجائز، پتہ نہیں میری معافی بھی ہوگی یا نہیں آخرت میں۔ اب یہ خیال پیدا ہوا تو ایک راہب کے پاس آیا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیت اور نصرانیت کے عالم کو، اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے 99 افراد کو قتل کیا ہے، کیا میری کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو اس
عالم نے اس کو کہہ دیا نہیں آپ کی بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں بخشش تو ویسی نہیں ہوگی، چلو 100 کا عدد تو پورا کر دو، اس مولوی کو بھی قتل کر دیا، 99 کی بجائے 100 ہو گئے۔ پھر خیال ہوا کہ زیادتی تو ہے، ظلم ہے، 100 افراد کا قتل ہو گیا، اتنا بڑا مجرم ہو، چلو کسی اور عالم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ دوسرے عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھتا ہے کہ میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ کی معافی کی صورت ہے۔ کیا صورت ہے؟ فرمایا پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو جاؤ، آگے اللہ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ بقیہ زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور بقیہ زندگی کسی ایسے علاقے اور بستی میں چلے جاؤ جہاں لوگ صرف نیک وکار ہوں، اللہ کے نافرمان نہ ہوں۔ نیک وکاروں میں جا کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ گناہ معاف کر دے۔ اس نے وعدہ کر لیا، اللہ سے دعا کر لی، اور اس ارادے سے وہاں سے چل پڑا کہ فلاں بستی کے اندر نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، میں وہاں جا کر بقیہ زندگی گزاروں گا۔ وہاں سے رخت سفر باندھا، اب اس بستی کی سفر کر رہا ہے کہ درمیان میں موت کا فرشتہ آ گیا، اجل کا وقت آ گیا، موت واقع ہو گئی۔ اب جناب حالت سفر ہے، اجنبی ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، فرشتے آ گئے، ایک طرف جہنم کے فرشتے، ایک طرف جنت کے۔ جہنمی کہتے ہیں کہ یہ تو جہنمی بندہ ہے، 100 افراد کا قاتل ہے، اس کو ہم جہنم میں لے جاتے ہیں، اور جنتی کہتے ہیں نہیں یہ توبہ طائب ہو گیا ہے اس لیے ہمارا ہے۔ اب فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ثالث بنا کر بھیجا کہ جا کر اس کے درمیان، ان کے درمیان تصفیہ کرا دو۔ تصفیہ کس طرح ہوا کہ ایسا کرو کہ ایک بستی سے یہ چل کر آیا ہے اور ایک بستی اس کی منزل ہے جہاں اس نے جانا تھا، اب اس نے کتنا سفر کیا ہے اور کتنا باقی ہے اس کی پیمائش کر لو۔ اگر زیادہ سفر کر آیا ہے، تھوڑا باقی ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر تھوڑا سفر کیا ہے اور اگلی منزل تک زیادہ باقی ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ اب اس حدیث پر حضرات محدثین نے لکھا کہ خدا کی رحمت کا کرشمہ دیکھیں کہ حقیقت یہ تھی کہ جو سفر کر کے آیا تھا وہ تھوڑا تھا اور بقیہ زیادہ تھا، تو اس اعتبار سے وہ جہنم کا مستحق ہوتا۔ اللہ کریم نے اس سچے دل سے جو توبہ تھی اس کو یہ مقام بخشا کہ زمین کو حکم دیا کہ جس منزل سے وہ چل کر آیا ہے وہ زمین پھیل جائے۔ وہ زمین پھیلی تو یہ سفر کی مسافت بڑھ گئی، اور آگے جو زمین تھی وہ سکڑ گئی، وہ منزل کی مسافت کم ہو گئی۔ اب جناب پیمائش کی گئی تو جو منزل کا سفر کر کے آیا ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت والے لے جائیں۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ میں جوجت، کہ اللہ انسانوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ انسانوں مانگو تو صحیح، مغفرت کے لیے اس کے دروازے پہ آؤ تو صحیح، اس سے ندامت کے 2 آنسو بہاؤ تو صحیح، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کس طرح تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مغفرت موسلادھار بارش کی طرح بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اے کاش ہم اس مغفرت کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس مغفرت سے مستفید ہو جاتے، لیکن آج ہم بندے اتنے نافرمان ہیں، اتنے نافرمان کہ رمضان کے مبارک اوقات میں بھی اس مغفرت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اور موقع دے رہے ہیں، رمضان کا موقع دیا، پھر آخری عشرے کا موقع۔ اب اعتکاف کا جو عمل ہے آخری عشرے کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، مدنی زندگی میں اکثر سالوں میں اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اس لیے یہ اعتکاف سنت کفائی ہے کہ اہل محلہ میں سے چند افراد بیٹھ جائیں اعتکاف تو سارے اہل محلہ سے خطا اور گناہ جو ہے نا یہ ختم، سب کی طرف سے وہ کفایہ ہے، سنت کفایہ۔ اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پورے اہل محلہ گناہ گار ہوں گے، اللہ کے مجرم ہوں گے۔ ایک بات، اب یہ سنت اعتکاف کب سے کب تلک ہے؟ یاد رکھنا، جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے
وہ 20ویں روزے کی آخری شام یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف اس مسجد میں اولا اور افضل ہوتا ہے جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ اگر جامع مسجد ہو جس میں جمعہ ہے تو افضل ہے، اولا ہے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے، صرف با جماعت نماز کا اہتمام ہے تو اس میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ بندہ دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کی چوکٹ پہ آ کے اس کا سوالی بن کے بیٹھ جائے۔ اب جب اللہ کا سوالی بن کے 10 دن کا یا 9 دن کا یہ اعتکاف کرے گا، اعتکاف کے معمولات کیا ہیں؟ روزہ ہے، قیام اللیل ہے، تلاوت قرآن ہے، خیر کی باتیں بیان کرنا ہے، کسی سے خیر کی باتیں سننا ہے، تعلیم دین کا سیکھنا سکھانا، یہ سب امور اعتکاف کے اندر چل سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کے اندر بلا ضرورت مسجد سے نکلنا یا بلا ضرورت مسجد میں فحش باتیں کرنا، خامخواہ جناب ویڈیو چلا کر کیمرے والا فون دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں اس اعتکاف کے تقدس کے خلاف ہیں، اور فضول باتیں کرنا یہ بھی اس کے تقدس کو مجروح کر دیتا ہے۔ اب جن حضرات کا ارادہ ہو وہ 20ویں دن کی شام عصر کے وقت اس نیت سے مسجد میں آ جائیں، اور ان کا سورج غروب مسجد میں ہونا چاہیے، اور اگر سورج غروب ہونے سے کے بعد آئے مسجد میں تو پھر اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بقیہ جو مسائل ہیں جس ساتھی کو ضرورت ہو میں ادھر حاضر ہوتا ہوں ہر وقت، وہ آ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے اعتکاف کے مسائل یا دوسرے شرعی مسائل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔